فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کروڑوں درود و السلام تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب متر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہوئے، جو روح کائنات ہوئے، اور بے شک جو ایمان کائنات ہوئے۔ محتشم و محترم ناظرین، دل کے اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن سوال و جواب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا ہم دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے دو مہمان خاص آپ کے ہر دل عزیز، سب سے پہلے میری دائیں جانب ہے حضرت علامہ مفتی محمد منظر مصطفیٰ ناز اشرفی دامت برکاتہ عالیہ۔ آپ البیت المکرم مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور ہماری بائیں جانب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ، سیدنا ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام۔ حضرت گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اس پروگرام کے لیے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں مولانا حسین صاحب سے۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے حج کے متعلق وہ یہ ہے کہ مسجد حرم پہنچ کر سب سے پہلے کس کام کو کرنا چاہیے، کس کام کو انجام دینا چاہیے؟ دو آپشنس ہیں یہاں پہ۔ پہلا کام طواف قدوم یا پھر تحیۃ المسجد کی نماز۔ جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مسجد حرم پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا جائے، جی، اس کے حوالے سے رد المختار میں کے حوالے سے علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے جاتا ہے اس مقدس شہر میں، پھر حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت قائم نہ ہو یا کسی واجب کے قضا ہونے کا، یعنی کہ وطر کے قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو، یا سنت موقدہ کے قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو، یا نماز جنازہ کی فوت ہونے کا بھی خطرہ نہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ طواف کرے، یہ علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری و مسلم کی ایک متفقہ حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہماری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حج کے ارادے سے حرم شریف میں داخل ہوتے، جو سب سے پہلا کام ہوتا وہ آپ طواف کرتے۔ لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم وی یوز ٹو اسٹیپ ان اینڈ وی یوز ٹو سی کعبہ مقدسہ۔ اچھا، یہ کہ فوراً جی فوراً۔ اب چونکہ ڈیو ٹو پروسپیرٹی اور الحمدللہ مسجد حرم شریف کا جو رقبہ ہے یا ایکسپانشن ہے، دائرہ ہے، وہ بہت بڑھ گیا۔ بڑھنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو کعبہ شریف پہنچنے سے پہلے ہمیں کم سے کم 10 یا 15 منٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے بائی واک۔ بالکل۔ سو بہتر یہ ہے کہ ہم جیسے ہی حرم شریف میں داخل ہوں، چونکہ یہ مسجد ہے، حرم شریف ہے، مسجد حرام ہے، تو ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پہلے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ بھی ادا کر لیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی تلافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رب کریم سے دعا کریں، اے رب کریم اب میں اس پاک گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ زندگی بھر جس کی طرف رخ کر کے میں نے نمازیں پڑھی، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جسے دیکھنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں پہ رحمتیں جھماجھم برستی ہیں، اے رب کریم مجھے وہ استطاعت عطا فرما کہ میں تیرے پاک بیت کی زیارت کر سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں۔ پھر اس کے بعد
ان نمازوں کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کے بعد دعاؤں کے بعد تب چلیں. پھر اس کے بعد جب سب سے پہلی نظر کعبہ مقدسہ پہ پڑے تو آپ وہاں پہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کعبہ مقدسہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ اپنا طواف شروع کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اگر اس بات کو مکمل ہی کر لیتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یقیناً آپ نے بتایا کہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. قبول ہوتے ہیں جی. تو حجاج کرام جب پہلی مرتبہ یا جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں جب نظر پڑتی ہیں تو کون سی دعا یا دعائیں مانگنی چاہیے؟ بہت بہتر سوال کیا آپ نے. دعائیں کون سی کی جائیں؟ سب سے بہتر جو علماء کرام فرماتے ہیں جی سب سے بہتر یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اے رب کریم یہاں سے جانے کے بعد یا اب سے میں جو بھی دعا کروں اے رب میری ہر دعا کو قبول فرما لے, مجھے مستجاب الدعوات بنا. ماشاءاللہ یہ بہترین دعا ہے. پھر اس کے بعد اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اور میں تمام ان زائرین کے لیے حجاج کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا معتمر حضرات سے کہ جب بھی جائیں امت مسلمہ کو نہ بھولیں ایسی حالت میں. آج جو امت مسلمہ جس کرب سے جس درد سے گزر رہی ہے امت مسلمہ کو اپنے ہر دعا میں شامل رکھیں. اور بالخصوص جب آپ کی نگاہ کعبہ مقدسہ پہ پہلی مرتبہ پڑے تو آپ امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب حج ادا کرنے سے پہلے کیا کسی کے نام عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کچھ یوں آیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے ایام سے پہلے یعنی کہ حج کے 5 ایام جو ہوتے ہیں اس کے پہلے جو اوقات ہوتے ہیں جو وقت ہوتے ہیں تو لوگ جا کر کسی کے نام سے عمرہ کر لیتے ہیں. تو کیا یہ اس کی اجازت ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم. اما بعد. جو آپ نے سوال کیا اس سوال کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں چاہے اپنی جانب سے چاہے کسی اور کی جانب سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے, کیونکہ عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. پورے سال میں کسی بھی وقت میں عمرہ کیا جا سکتا ہے سوائے 5 دنوں کے جو یوم عرفہ, یوم نحر اور ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان 5 دنوں میں جب بھی چاہے عمرہ کیا جا سکتا ہے. اور وہ بھی اگر کوئی قارن یعنی جس نے حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو تو اس کے لیے تو ان دنوں میں بھی اپنی جانب سے عمرہ کرنے کی اجازت ہے اس کو. جیسا کہ فتاوی قاضی خاں کے اندر درج ہے کہ عندنا العمرۃ عندنا سنۃ ولیست بواجبہ ووقتها جمیع السنۃ, کہ اس ہمارے نزدیک عمرہ جو ہے وہ سنت ہے اور اس کا جو وقت ہے پورا سال ہے. اور اس میں مزید اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یوم النحر اور یوم العرفہ اور ایام تشریق کے علاوہ مکمل طور پر جب چاہے وہ عمرہ کیا جا سکتا ہے سوائے قارن کو ان دنوں میں بھی اجازت ہے. اچھا, هذا ما ظهر لي هو تعالی علم بالصواب. جو ہم سمجھ پائے ہیں مفتی صاحب کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو حج سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی وہ کسی کے نام پر بھی وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے. مولانا حسین صاحب, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے, ہی از انڈیپٹڈ, اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے جاتا ہے, کیا ایسی صورت میں اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ وہ قرض دار ہے ایک طرح سے. جی, ایسی کئی صورت حال پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ ڈیپٹ میں ہوتے ہیں پھر وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا جو فریضہ حج ہے وہ ادا ہو جائے گا. اچھا, ٹھیک. ایون دو وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہو, لیکن چونکہ وہ صاحب استطاعت ہے, اس کے پاس اتنے اماؤنٹ ہے کہ جو حج کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ جائے اور حج ادا کرے, اس کا جو فرض حج ہے وہ ادا ہو جائے گا. یہ ایک دوسرا میٹر ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن جہاں تک آپ نے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے کہ فرض حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ حج ادا ہو جائے گا. بہتر, بالکل. مفتی صاحب, کعبہ شریف کے سامنے اگر نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے, کیا سوال ہے حضرت, کعبہ شریف کے سامنے
اگر نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے تو کیا دوران نماز کعبہ شریف دیکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے پہلی بات جو عریضہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کے اندر شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف قبلہ رو ہونا چاہیے، کعبہ دیکھنا شرط نہیں، کیونکہ کعبہ دیکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے، اس لیے صرف قبلہ رو ہونے کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر چاہے قیام ہو یا رکوع ہو یا سجدہ ہو یا قعدہ ہو، اس کے اندر جہاں دیکھنے کا حکم ہے استحبابی طور پر، مستحب طور پر، وہیں دیکھنا، فقہاء کرام فرماتے ہیں وہیں دیکھنا مناسب ہے۔ نماز کی حالت میں ان جگہوں سے ہٹ کر ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ بتلایا گیا ہے، کراہت بتلائی گئی۔ تو اب اسی صورت کے اندر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، سامنے خانہ کعبہ ہو، تو مناسب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی نظر کو سجدے کے قیام کی حالت میں ہے تو سجدے کی جگہ رکھے۔ ہاں اگر بائی چانس اس کی نظر خانہ کعبہ پر پڑ جاتی ہے تو اس سے نماز میں خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ قبولیت کے اور اثرات ہو جاتے ہیں، مگر اس کو جان بوجھ کر دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو جگہ ہے، جو حکم ہے جہاں پر دیکھنے کا، اسی کے مناسب وہ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ هذا ما ظهر لي والله تعالى اعلم بالصواب۔ مولانا حسین صاحب، حرم شریف کی بات ہو رہی تھی کہ جب حرم شریف پہنچتے ہیں ایک سوال ایسا ہے کہ حرم شریف کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ جی کیسے آپ جواب دیں گے؟ جی اب تو ناپنا پڑے گا۔ Yes, usually when we call haram, so we think that haram sharif is a vicinity of Kaaba Muqaddasa, that's it. Undoubtedly حرم شریف کی مسجد حرام ہے وہ حرم شریف کے اندر ہی آتی ہے، بٹ the reality is different. حرم شریف صرف مسجد حرام تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی جو حدود ہیں وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پہ گئے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ سفر کیا، انہیں پتہ ہوگا وہاں پہ کچھ سائنس لگے ہوئے ہیں کہ جو حرم شریف کے ہیں۔ اور ایک نیو سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ حرم شریف چونکہ جنگلات میں بھی پھیلا ہوا ہے دور، اب تو سٹی بن گئی ہے، پہلے بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، تو اس کے ایک نئے سروے کے مطابق حرم شریف کا رقبہ جو ہے 127 کلومیٹرز، 127 کلومیٹرز، اینڈ کل ٹوٹل رقبہ ہے وہ ہے 550 اسکوائر کلومیٹرز۔ اوکے، یہ حرم شریف کا رقبہ ہے۔ So when you come from Jeddah Sharif towards Makkatul Mukarramah, so when you travel, before Makkatul Mukarramah, Zadahullahu Sharfan wa Ta'zima, 23 kilometers, you will find a checkpost over there, and it has written over there Lil Muslimeen Faqat, only for Muslims. Okay. And when you come forward towards Makkatul Mukarramah, Zadahullahu Sharfan wa Ta'zima, so you will find a maqam Hudaybiyah there. So we call Bir Shamis as well. So from that point حرم starts، وہاں سے حرم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ ایک مثال دی ہے، ایسے کئی مثالیں ہیں، اور آپ میقات کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یلملم ہے، ذوالحلیفہ ہے نا، اور عراق والوں کے لیے الگ ہے، یمن والوں کے لیے الگ ہے، مدینہ شریف والوں کے لیے الگ ہے۔ تو یہ میقات وہ سائنس ہیں، وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ بغیر احرام کے اندر نہیں آ سکتے، وہاں سے بھی حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں، بٹ اسٹل اس کے بعد میں بھی حرم کے حدود ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 550 اسکوائر کلومیٹر یہ حرم شریف کے حدود ہیں۔ اور آج کل جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں یا ٹنلز بن رہے ہیں تو اس کے حساب سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مفتی منظر صاحب، رمل کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ رمل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اکڑ کر چلنا اور اپنے کندھے کو ہلانا اور ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ذریعے سے ہلکی تیزی کے ساتھ چلنا، یعنی رمل کے اندر 3 باتیں پائی جائے گی، ایک اکڑ کر چلنا، اور دوسری بات یہ ہے شانہ کو ہلانا یعنی کندھے کو ہلانا، اور تیسری بات ہلکا سے تیزی کے ساتھ چلنا۔ اس کے حکم کے حوالے سے در مختار والیوم نمبر 3 پیج نمبر 383 کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ رمل کے حوالے سے جو طواف کے جو پہلے 3 پھیرے ہوتے ہیں، پہلے جو حصے ہوتے ہیں، اسی میں صرف رمل کیا جائے گا، پورے 7 میں کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلے میں بھول جاتا ہے
تو اب اس کے لیے صرف ہے کہ وہ دوسرے یا تیسرے کے اندر کرے. اگر کوئی دوسرے میں بھول جاتا ہے تو اب اس کے لیے صرف تیسرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو ہم نے پہلے بھول گیا تو 2 اور 3 اور 4 میں کر دیں. نہیں, اگر پہلے میں بھول گئے تو دوسرا اور تیسرا, اور دوسرے میں بھول گئے تو صرف تیسرا, اور اگر تینوں میں بھول گئے تو اب وہ کسی اور میں نہیں کریں گے. اگر کرے گا تو وہ مکروہ ہوگا. اور اگر کسی نے خدا نخواستہ تینوں میں وہ بھول گیا اور تینوں میں اس نے رمل نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم ہوگا غیر لازم ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عظیم سنت سے وہ محروم ہوگا. مولانا حسین صاحب, طواف کی بات ہو رہی ہے, ایک سوال کچھ ایسا آیا ہے کہ طواف کرتے وقت اگر کوئی بھول جائے کہ اس نے کتنے چکر لگائے ہیں, عموماً بہت بھیڑ ہوتی ہے تو ظاہر بات ایسے بھول سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی, یہ بہت ہی کامن سچویشن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس بھیڑ میں چونکہ لانگ راؤنڈ تو اس میں کبھی کبھی نسیان ہو جاتا ہے. اب تو زیادہ ہے کیونکہ وسیع ہو گیا ہے. وسیع ہو گیا ہے, 2-3 ہو گئے. بالکل. تو ایسی اس کے 2 صورتیں ہوں گی. پہلی یہ کہ اگر وہ طواف فرض ہے یا وہ طواف واجب ہو. طواف فرض لائک عمرے کا طواف یا طواف زیارت جسے طواف اضافہ بھی کہتے ہیں, یا طواف واجب ہو جیسے کہ آفاقی لوگوں کے لیے جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے طواف وداع یہ واجب ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ وہ پھر سے شروع کرے طواف کو. اچھا. السر نو فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہیز ٹو ریپیٹ اٹ اگین. یہ ہوا طواف فرض اور واجب. اور اگر کوئی وہاں پہ آپ کے ساتھ the one who was accompanying you in tawaf, so if he is muttaqi and parhezgar and adil, if he say like you have done the 3 tawaf, اگر وہ متقی یا پرہیز, ماشاء اللہ حضرت جزاک اللہ, تو اگر اس نے بتایا کہ آپ 3 طواف کر چکے ہیں, 3 راؤنڈ کر چکے ہیں, 3 پھیرے, تو اس کی بات پہ عمل کیا جائے. اور اگر 2 لوگوں نے کہا ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ پورا بھروسہ کیا جائے اور کنٹینیو کیا جائے. ٹھیک. اور اگر یہ طواف واجب یا فرض نہ ہو بلکہ یہ طواف سنت ہو یا نفلی طواف ہو, لائک طواف سنت لائک قارین کے لیے یا مفرد کے لیے طواف قدوم ہوتا ہے, اور یا نفلی طواف ہو, تو اس میں غالب گمان پہ عمل کر لیا جائے گا. اگر آپ کا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 کیے ہیں تو 2 پہ عمل کیا جائے گا, اور اگر آپ کا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 کیے ہیں تو غالب گمان پہ اس پہ عمل کیا جائے گا. No need to start right No from need the to start. start from the start point. Again. If it is nafl. If it is nafl and sunnat. But if it is fard and wajib, so I have to start from beginning. Okay. ٹھیک. اچھا, اس سیگمنٹ کا آخری سوال مولانا حسین صاحب آپ ہی سے, طواف کی بات ہو رہی ہے, طوافی پہ آخری سوال جو ہے اس سیگمنٹ کا, صحیح یا طواف کے دوران اگر کسی کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی, طواف یا سعی کے درمیان پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے چونکہ عبادت ہے, اور سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی آپ سعی کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ مکروہات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو طبعی ضرورت کی حاجت ہے تو ایسی صورت میں طواف کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے. تو آپ چلے جائیں اور جانے کے بعد آپ تجدید وضو کریں, آپ اپنے فراغت کے بعد تجدید وضو کریں, پھر سے آپ آ کے طواف کو کنٹینیو کریں. اس طرح سعی کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فصل ہوا ہے زیادہ فصل نہ دیں کہ مکروہات میں پھر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ جو کنٹینیو کے لیے حکم ہے کہ اس میں یہ بھی ہے, اور فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں, میں لے رہا ہوں آگے بڑھانے کے لیے, کہ اس میں یہ ہے کہ اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے, اور جیسے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے حضرت نے پہلے بتایا ہے کہ طواف کرنے میں اب پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا, تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر انسانی طور پر اس کو غفلت ہو جائے. تو اب وہ اگر زیادہ فاصلہ کر لیا تو وہ کراہت تنزیہی سے کراہت تحریمی کی طرف وہ منتقل ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر زیادہ فاصلہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر شروع سے کر لیا جائے تو مناسب ہے. زیادہ فاصلہ سے مراد مطلب زیادہ وقت ہو جائے. ہاں, زیادہ وقت ہو جائے. حالانکہ عموماً نہیں ہوتا ہے, اور ہر ایک ذی شعور انسان اس وقت زیادہ وقت نہیں لگائے گا, مگر خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو اس حساب سے وہ ٹھیک ہے, بہتر ہے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انجمن سوال و جواب, اور آج کا ہمارا موضوع ہے حج, اور ہمارا پہلا سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے ہی ہم ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد.
لبيك لا شريك لك لبيك حج کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی فسق یعنی گناہ کا کام کیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ والنعمة لا شريك له لبيك اللهم لبيك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ دوسرے سیگمنٹ کا آغاز مفتی صاحب سے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال ایسا ہے، میرے خیال سے یہ سوال پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا تو ہم نے لے لیا ہے، حیض روکنے کے لیے کیا خواتین کو دوا لینے کی اجازت ہے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایسی دوائیوں کا استعمال کرنا جن کے ذریعے سے حیض، MC، ماہواری وغیرہ کو روکا جا سکے، ایسی دوائیوں کا استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور ایسی دوائیوں کو استعمال کر کے حج و عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس میں مشورہ یہ ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ایسی دوائیوں کا استعمال کریں۔ اگر ماہر ڈاکٹر کے ذریعے سے یا ظن غالب ہے کہ یہ دوا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، پھر ایسی دوائیوں کا استعمال کرنا ممنوع ہوگا، منع ہوگا، پھر ایسی دوائی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ظن غالب ہے اور ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں کہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی، تب پھر ایسی دوائیوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور ایسی دوائیوں کے استعمال کرنے سے حج و عمرہ مکمل طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر۔ مولانا حسین صاحب، خواتین ہی کی بات کر رہے ہیں ابھی، خواتین کا حرم شریف میں باجماعت نماز ادا کرنا کہاں تک یہ درست ہے؟ جی، یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے، پھر میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ جی، آپ ہی کا سوال تھا پچھلی مرتبہ؟ جی، میرا ہی سوال تھا۔ اچھا۔ عورتوں کے مسجد حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں باجماعت نماز ادا کرنے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں نمازیں باجماعت ادا کرتی تھیں۔ یقیناً۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اتفاق سے پھر عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا فتنے کے اندیشے سے، اور ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح آج کی عورتیں they adorn themselves and they beautify themselves and they come to مساجد، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں مسجدوں سے روک دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بہنیں جو مسجد حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں جو نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، جو مین جو ریزن ہوتا ہے وہ ہے ثواب حاصل کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اگر ثواب کمانا ہے تو مسجد سے زیادہ ثواب انہیں اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں اگر 1% ملتا ہے تو 10x انہیں گھر میں ملے گا، مسجد سے زیادہ ملے گا۔ تو مسجد حرم شریف میں آنا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنا اور مسجد حرام میں آ کے دوسروں کو ڈسٹریکٹ کرنا، یہ کسی صورت سے مناسب نہیں ہے، اور یہی حکم مسجد حرم اور مدینہ شریف کے لیے بھی لاگو ہوگا اور دنیا کی تمام مساجد کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ اور جو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ہماری ماؤں بہنوں کے خیالات میں آتا، all the way we have traveled to these blessed cities and if we don't perform salah over there, so what's the
goodness over in this. So میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو روکا تھا وہ مسجد نبوی ہی تھی، وہ کسی اور مسجد سے نہیں روکا تھا، وہ مسجد نبوی سے آپ نے روکا تھا. تو ہمیں ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے، فقہائے کرام کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک. مفتی صاحب، حج بدل کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے پہلی بات میں عرض کر دوں کہ حج بدل کے شرطوں کے حوالے سے فقہ کی مختلف کتابوں کے اندر اور شرطوں کے عدد کے حساب سے الگ الگ باتیں لکھی گئی ہیں. کسی کتاب کے اندر 13 شرطوں کو بتلایا گیا تو کسی کتاب کے اندر 17 شرطوں کو بتلایا گیا اور کسی میں کم و بیش. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرط بڑھا دی گئی ہیں یا شرط کم کر دی گئی. بس اس میں یہ ہوا ہے کہ حالات کے اعتبار سے کسی شرط میں آپشن اگر زیادہ ہیں تو اس کو ایک ہی شرط میں شمار کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے. اور اگر کسی کے حالات کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے آپشن زیادہ ہے تو کسی میں الگ کر دیا گیا، اس کو الگ ایک شرط بتا دیا گیا. اور ابھی جو نظر ہے کتاب میں تو اس میں 17 شرطوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا الگ الگ اعتبار سے. تو اس اعتبار سے میں آج کے اس پروگرام میں انہی 17 شرطوں کو میں یکے بعد دیگرے بیان کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی مکمل کوشش کریں. تو حج بدل کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حج بدل کروا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو. ایسا نہیں ہے کہ حج فرض نہ ہوا ہو اور پہلے ہی سے وہ حج بدل کروا دے، تو ایسے صورت کے اندر وہ فرض ادا نہیں ہوگا. اور اگر بعد میں استطاعت آ گئی تو اب اس کو دوبارہ سے یہ معاملہ کرنا پڑے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی جانب سے حج بدل کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً وہ معذور ہو، یعنی ایسے عذر ہو جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہا. جیسے آج کل معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی باتوں کے اندر ہم دین سے دور ہی رہتے ہیں اور اس میں بہانہ بازی ہو جائے کہ ہم بزنس میں مصروف تھے تو ہم نہیں کر رہے، وقت نہیں مل پایا تو ہماری جانب سے دوسرا کر لے. تو یہ نہیں، بلکہ ایسے عذر جس کی وجہ سے نہ جا پائے، اور اگر ایسے عذر نہیں ہے تو پھر حج بدل نہیں ہو پائے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جو عذر ہے وہ عذر جو ہے، وہ تکلیف جو ہے حج کے وقت سے لے کر مرنے کے وقت تک برابر رہے، یعنی تسلسل رہے. اگر درمیان میں کسی بھی وقت میں وہ صحیح ہوتا ہے اور ایسی طبیعت اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایسی سچویشن کے اندر اس کو اب وہ حج بدل جو کروا چکا ہے تو اب اس کو وہ واپس وہ حج بدل صرف نفل کی صورت میں ہو جائے گا، اب اس کے اوپر کرنا ضروری ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر ایسا عذر ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی نا امید ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا، جیسے کوئی نابینا تھا، اندھا تھا اور اللہ کے کرم سے وہ آنکھیارا ہو گیا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے حج کرے بلکہ اس کے لیے وہ حج بدل ہی کافی ہوگا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا گیا ہے اس نے خود حکم دیا ہو کہ وہ حج بدل کرے. اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کی جانب سے حج بدل کر دیا ہو تو وہ کافی نہیں ہوگا اور اس کے لیے وہ حج بدل کرانا کافی نہیں ہو سکتا ہے. پھر چھٹی شرط یہ، ہاں اگر وارث نے مورث کی جانب سے، یعنی جس کی وراثت کو اس نے پایا ہے، وارث نے اگر اس نے خود کیا ہو تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اب وہ بغیر اجازت کے بھی وہ حج بدل کر سکتا ہے. ساتویں شرط یہ ہے کہ تمام اخراجات جو اس میں ہوں گے ادا ہوں گے، یا کم از کم اکثر ایسے جو وہ حج بدل جس کی جانب سے کر رہا ہو وہ سب اسی کے خرچے ہوں. آٹھویں شرط یہ ہے کہ اگر حج بدل کروانے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے حج کروایا جائے تو اب اسی کے مال سے حج کروایا جائے گا. اگر کسی نے اپنی جانب سے حج کر دیا تو وہ حج بدل نہیں ہوگا. ہاں اگر وارث ہے اور اگر وارث نے کیا اور یہ سوچ کر کیا کہ ابھی میں کر دیتا ہوں بعد میں ترکہ سے حاصل کر لوں گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حج ادا ہو جائے گا اور بعد میں لے لیا جائے گا. اور اگر وارث کے علاوہ کسی نے کیا تو اگر اس نے پہلے سے نہیں لیا تو حج ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے نیت کر لی ہو کہ بعد میں ترکے سے میں لے لوں گا تب بھی وہ
ادا نہیں ہوگا۔ نویں شرط یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی شرط نہیں لگایا، صرف یہ کر دے کہ میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے، اور یہ نہ کہا کہ میرے مال سے اب، تو اگر وارث خود اپنے مال سے خود کر لے یا کروا دے تو وہ حج بدل ادا ہو جائے گا۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ جس کو حکم دیا تھا اب وہی حج بدل کرے۔ جیسے زید نے بکر کو کہا کہ میری جانب سے تم حج بدل کر دو، تو اب وہ زید بکر نے مصروفیات کی بنا پر یا کسی وجہ سے خالد کو کہہ دیا کہ تم حج بدل کر دو، تو یہ بھی حج بدل نہیں ہوگا۔ 11ویں شرط ہے کہ اگر ایسی بات ہو جائے کہ میت نے جس کے بارے میں کہا ہے، کہ جیسے زید نے بکر کے حوالے سے کہا کہ اس کو کروا دیا جائے حج، مگر بکر کا انتقال ہو گیا یا بکر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا، تب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ دوسرے کے ذریعے سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ 12ویں شرط یہ ہے کہ حج بدل کرنے کے جو سفر ہے اس میں اکثر سواری کا وہ استعمال کرے، ہاں کہیں جگہ اگر پیدل جانا پڑے تو وہ جائے۔ 13ویں شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے وہ اسی کے وطن سے ہونا چاہیے، وہ اسی کے وطن سے حج کرنا چاہیے۔ 14ویں شرط یہ ہے کہ اگر حکم دینے والے نے حج کا حکم دیا اور جو حج بدل کر رہا ہے اس نے تمتع کر لیا تو اب اس کو واپس پورا پیسہ دینا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کا حکم دیا اور تمتع کا جو ہے احرام جو ہے وہ حرم شریف میں باندھا جاتا ہے، تو ایسی شرط میں بھی وہ وہاں پر اس کو پیسہ دینا پڑے گا۔ ہاں اگر پہلے سے اس نے یہ کہہ دیا تھا اور اس نے حکم دینے والے نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ حرم شریف سے تم باندھ سکتے ہو، تو پھر وہ حج بدل ادا ہو جائے گا۔ پھر 15ویں شرط ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے یہ کہا کہ میرے ترکہ مال میں سے کسی کو حج کروا دیا جائے، تو اس کے مال کا جو 3 حصہ کیا جائے تو ایک حصے کے ذریعے سے اس کو ایک حصے کے ذریعے سے وہ حج کروا سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ جہاں سے وہ جس کا حج بدل ہو رہا ہے وہ وہیں سے سفر کروائے، اور اگر دوسری جگہ سے کروائے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ دوسری ایسی جگہ ہے کہ جہاں رات آنے سے پہلے اتنا زیادہ لمبا سفر نہ ہو کہ رات آنے سے پہلے وہ جا کر لوٹ سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں سے بھی وہ حج بدل ادا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 16ویں شرط یہ ہے کہ جس نے حکم دیا ہے اسی کی نیت کرے، یا فلاں کہ میں نے نیت کی فلاں کی جانب سے میں حج بدل کر رہا ہوں، یا اس کا نام لے لے۔ اگر نام نہ لے، بھول گیا ہو سکتا ہے وقتی طور پر، تو یہ ضرور نیت کر لے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی جانب سے حج بدل کروا۔ یہاں پر میں ضمناً یہ بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ پھر اپنی نیت کر لیتے ہیں، تو وہ نیت کے اندر کھوٹ پیدا ہوگی تو پھر وہ عبادت مکمل طور پر نہیں ہوگی۔ اور 17ویں شرط، اگر احرام باندھتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو جب تک حج کے ارکان کو مکمل نہ کیا ہو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے وہ نیت کر لیں۔ یہ 17 شرط کو غور و فکر سے دیکھیں، سنیں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بار بار میں علماء کرام کی رہنمائی لیں، پھر اس کے بعد اس معاملے کے اندر قدم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ بہت یہ سیریس معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے حج بدل کوئی، اسی لیے میں نے اس کو تفصیلاً بیان کرنا مناسب سمجھا۔ یقیناً۔ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں مولانا حسین صاحب، طواف زیارت کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ جی ماشاء اللہ، طواف زیارت حج کا ایک دوسرا رکن ہے، بہت اہم رکن ہے۔ جب آپ تمام ارکان کو ادا کر لیتے ہیں پھر طواف زیارت کے لیے، اور اس کا وقت جو فقہاء نے بتایا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح طلوع فجر سے لے کے 12ویں کی غروب آفتاب تک رہتا ہے، تو اس دوران اس طواف زیارت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ 10ویں ذی الحجہ کو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اکثر حجاج کرام، اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ 11ویں کی شام میں یا 11ویں کی دن میں بھیڑ کم ہو تو اس وقت طواف زیارت کو ادا کر لیا جائے، اور اگر طواف زیارت ادا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب رہا آپ نے پوچھا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ نہیں، جو سوال آیا ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ فرسٹ آف آل اٹس امر تعبدی،
ما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ پھر اس میں چوں و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی فقہائے کرام نے جو اس کی حکمتیں بتائی ہیں، جو طواف کی حکمتیں بتائیں، وہ یہ ہے کہ طواف کعبہ مقدسہ مثل شمع کے ہے، اور جس طرح ایک پروانہ اپنے شمع کے اوپر اپنی جان وار دیتا ہے اس کے اطراف گھوم کے، تو یہی ایک وہاں پہ نظارہ ہوتا ہے، اور یہی اس کی حکمتیں ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کعبہ مقدسہ کے اوپر سیکریفائز کرنے کی حالت میں آ جائے اور اس کے ارد گرد طواف کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بیت پاک کی محبت دلوں میں سب کے جاں گزیں ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، نماز قصر کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ قصر نماز پڑھنے کا حکم ان کو ہے جو مسافر شرعی ہو۔ شرعی مسافر سے میری مراد یہ ہے کہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے شارٹ کٹ میں کہوں کہ تحقیق کے مطابق جس نے اپنے شہر سے 92.54 کلومیٹر کے سفر کرنے کا ارادہ کیا ہو اس کو مسافر شرعی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اسی کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ، یعنی لگاتار کنٹینیو وہ سفر کو جاری رکھنا اس میں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر رک جائے پھر دوسری جگہ رک جائے یا تیسری جگہ رک جائے، تو اگر ٹکڑے ٹکڑے میں وہ کرے گا، یعنی 10 کلومیٹر کے بعد رک گیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے کام انجام دیا، پھر ادھر کرے گا، 92 کلومیٹر نہیں ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ مسافر کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اچھا، ٹھیک۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جو اس نے سفر کا ارادہ کیا ہو تو وہ 15 دنوں سے کم کی نیت ہو سفر کرنے کا۔ اگر 15 دن کی نیت یا اس سے زیادہ کی نیت کی ہو تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ ہاں، اگر کسی جگہ جانے کے لیے 15 دن یا اس سے زیادہ کرنے کا ارادہ کیا، تب بھی وہ جب اپنے جگہ سے نکلے گا تو جب تک وہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچے گا تو وہ مسافری کہلائے گا، اور اس کو قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور قصر نماز کے اندر قصر نماز جو ہے ظہر، عصر اور عشاء کے اندر ہے، اور وہ بھی صرف فرض نمازوں کے اندر۔ فجر اور مغرب کے اندر قصر نہیں ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہے، نفلوں میں قصر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وقت مل جائے سنت پڑھنے کا تو وہ آرام سے وہ سنت ادا کر لیں، اگر وقت نہیں مل پا رہا ہے تو اس کے لیے معاف ہے۔ اس میں اس بات کو بھی میں ضمناً ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو قصر کرنا ہے یہ واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے۔ اب کوئی شخص یہاں سے جیسے حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو 7 دن کا سفر رہتا ہے یا 8 دن کا رہتا ہے، 10 دن کا رہتا ہے، 15 دن سے وہ مسافر شرعی ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اب وہ سوچے کہ یار خانہ کعبہ میں پہنچاؤں، مسجد نبوی پہنچاؤں، تو یہاں پر پوری نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا کہاں پڑھوں گا، یا کہیں اور ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے پوری نماز پڑھ سکتا ہوں، تو نہیں، یہ غلط ہوگا اور شرعاً اس کی گرفت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ قصر جو ہے یہ صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ صدقہ ہے، یہ آسانی ہے، اس کو قبول کرو۔ تو ہر ایک کو اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ هذا ما ظہر لی ہوا تعالیٰ عالم بالصواب۔ تو اگر حضرت آپ بتا رہے ہیں 92 پوائنٹ کچھ کلومیٹر 54 کا، ہاں، اگر وہ فاصلہ طے کر کے وہ کسی جگہ پر مقیم ہوتا ہے، اب وہاں پر 2 دن رہتا ہے، پھر الگ جگہ پہ 2 دن رہتا ہے، مگر 92 کلومیٹر کے بعد ہی ہوگا، تو وہ بھی وہ قصر ہوگا اس میں؟ ہاں، قصری ہوگا، ہاں، یعنی کہ وہ 92 کلومیٹر کے بعد ہی؟ ہاں 92۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اب وہ 92 پہلے سے ہی، اس سے پہلے ہی اگر وہ گھر سے نکلا ہے اور ارادہ ہے کہ مجھے وہاں تک کا سفر کرنا ہے، تو اس میں بھی اب جتنے سفر میں نمازیں وہ کرے گا وہ سب قصر میں شمار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ماں حسین صاحب، اگلا سوال سعی کے متعلق ہے۔ سعی کے وقت مردوں کو ایک جگہ تیز قدم چلنے کا حکم ہے، حالانکہ یہ عمل بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، کیوں خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال۔ ہاں، مجھے بھی جب میں نے یہ سوال دیکھا تو مجھے بھی لگا ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور اصل جو ہے وہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ کرم ہے سیدتنا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جن کے نسل میں نبی محتشم نیر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہ آج جو برکتیں، جو فیضان ہے صفا و مروہ کے حوالے سے
زمزم کے حوالے سے یا سعی کے حوالے سے، جو بھی مقام ابراہیم کے حوالے سے، یہ ساری برکتیں آپ ہی کی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بلا شبہ، یقیناً۔ جہاں رہا آپ نے سوال جو کیا کہ چونکہ یہ حضرت بی بی ہاجرہ ہی کی سنت ہے تو عورتوں کو کیوں اس کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو کیوں اس کی اجازت ہے؟ اس کا بیسک جواب یہ ہے کہ فرسٹ میں نے کہا کہ امر تعبدی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے ایز اٹ از ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، یقیناً۔ جی۔ اب رہی اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو حکمتیں تو کئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ ورضوان فتاوی رضویہ میں 10ویں جلد میں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ طواف و سعی میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں تمام امور میں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل دس استباع، کہ مرد اپنا داہنا کندھا کھلا رکھے بائیں کندھے پہ چادر ڈال دیتا ہے تو عورتیں یہ نہیں کریں گی، تو یہ عورتوں کے لیے منع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمل، کہ تیز دوڑنا یا سینہ تان کے چلنا، جو بھی رمل کی ڈیفینیشن ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا مسعی میں دوڑنا، جو آپ نے پوچھا، یہ سعی کے دوران جو مسعی ہے اس میں دوڑنا، یہ بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ فقہا نے اس کی حکمتیں یہ بیان کی ہیں کہ اس میں بے ستری کا خدشہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ سیشن میں کہ الحمدللہ اسلام از اے نیم آف دا وے آف لائف which is very balanced and moderate۔ تو اسلام نہ صرف یہ کہ ریلیجیس اسپیکٹ میں عورتوں کی عفت، عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، نہ تو صرف سوشل پلیٹ فارم پہ نہیں بلکہ ریلیجیس پلیٹ فارم پہ بھی، چونکہ دیکھیے سعی ایک عبادت ہے اور اس میں حکم ہے کہ رمل کیا جائے، لیکن یہاں بھی عورتوں کی عفت اور ان کے پردے کی حفاظت کی گئی ہے کہ آپ اس انداز میں نہ دوڑیں کہ کہیں آپ کے جو دوپٹے ہیں جو بھی احرام کی حالت میں ہیں جو انویلڈ ہو جائیں، آپ ظاہر کر بیٹھیں، آپ کے اڈون کو جو قدرتی جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہو جائے یا بے پردگی کا خدشہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ مردوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اور عورتیں ویسے بھی صنف نازک ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بالکل کام ہو کے اطمینان کے ساتھ واک کریں، جو سعی میں دوڑنا ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ ٹھیک، اس سیگمنٹ کا آخری سوال مفتی صاحب، مزدلفہ میں کتنی راتیں گزارنے کا حکم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کتنا وقت ہونا چاہیے یہاں پہ راتیں کی بجائے، تو بہرحال سوال ایسا ہے کہ مزدلفہ میں کتنی راتیں گزارنے کا حکم ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک ہی رات جو 10ویں شب ہے اس رات کو مزدلفہ میں گزارنا ہے۔ بہتر ہے، تو ناظرین ہمارا دوسرا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ لبيك لا شريك لك لبيك۔ دعا کی قبولیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور محبوب رحمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آخری سیگمنٹ کا آغاز مولانا حسین صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ سوال کچھ یوں آیا ہے کہ حج کے بعد سر منڈوانے یا بال کتروانے کا جو حکم ہے اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیا حاجی اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ جی، یہ تو ظاہر ہے کہ حلق 2 صورتیں ہیں اس کی، کہ آپ
ان امور سے فارغ ہو جائیں جو ضروری امور تھے. جی اب حالت احرام یعنی کہ اس سے فراغت کا وقت آ چکا ہے آپ کے لیے, تو آپ کو حلق یا تقصیر کہتے ہیں یا قصر شعر بھی کہہ لیا جائے, جو بالوں کو شارٹ کرنا. تو یہ ایک سیشن آتا ہے اب آپ کے سامنے. تو اب آپ کو یہ کرنا ہے, حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے سر کو منڈا لیں, جسے اردو یا شیو کر لیں کہا جائے, 1 نمبر سے پورا بالکل شیو کرنا. اور ایک دوسرا یہ ہے تقصیر شعر, مطلب اس میں ایک پورے کے مطابق, یہ جو انگلی کا ایک پورا ہے, اس کی مقدار میں آپ کو بالوں کو چھوٹا کرنا ہے, اور ایٹ لیسٹ 1/4 سر کو کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ تھوڑی یہاں سے کاٹ لیں, تھوڑا یہاں سے کاٹ لیں, ڈفرینٹ جگہوں سے, نہیں, بلکہ آپ کو ایک پورا چوتھائی سر 1/4 آپ کو یہ نکالنا ہے بالوں کا, چوتھائی سر کا. تو اس سے یہ بہتر ہے کہ عورتوں کے لیے, کہ عورتوں کو بھی یہ حلق یا تقصیر ہے. فرسٹ آف آل آپ سمجھ چکے ہیں, حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو, اور تقصیر کہتے ہیں کہ بالوں کو چھوٹا کر لینے کو, 1/4. اب یہ کہ عورتیں کیا کریں, اپنے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو اس انگلی کی مقدار میں دیکھ کے کٹ کر لیں. اور عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے, عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں ہے, لیکن جب عورتیں عمرہ کریں گی تب انہیں حلق تقصیر شعر کرنے ہی ہوں گے. اور مردوں کے لیے تقصیر شعر بھی ایک آپشن ہے, حلق بھی آپشن ہے. بہتر یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ حلق کرا لیں گے, سر منڈا لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے, اور تقصیر شعر کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی. تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہم حلق کرا لیں, یعنی سر کو منڈا لیں. اب جو سوال کا جو مدعا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ حالت احرام میں یا محرم اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے. جی, چونکہ اب ہم تمام امور سے فارغ ہو چکے ہیں. اب یہ حلق یا تقصیر کروائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ہم حالت احرام سے باہر آ جائیں. تو اس نیت سے اگر کوئی محرم اپنے ہاتھ سے بھی حلق کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا ایک محرم دوسرے کا کرتا ہے اور دوسرا پہلے والے کا کرتا ہے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میرا ایک ہمبل سجیشن یہ ہے, ایک درخواست یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں زخم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, بیکاز وی آر ناٹ پروفیشنل. سو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے سے حلق یا تقصیر کروا لیں اور احرام سے فارغ ہو جائیں. ٹھیک, بہتر ہے. مفتی صاحب, حج کے بعد حاجی مدینہ شریف کس نیت سے جائے؟ اس میں 2 آپشنز رکھے گئے ہیں. اس بار جو سوالات آئے ہیں حضرت, میں بتاؤں کہ آپشنز دیے گئے ہیں. آنسر کویشچن کا جو معاملہ ہوتا ہے, 2 آپشنز ہیں کہ کس نیت سے جائے. 40 نمازیں ادا کرنے کی, یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتا ہوں, یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی نیت سے. ماشاءاللہ. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا قریب بواجب ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور مستحکم وسیلہ ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر تم اپنے نفس کے اوپر ظلم کرو تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور تو وہاں پر استغفار کرو تو اللہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو قرآن و حدیث کے حوالے سے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نیت یہی ہونی چاہیے ایک عاشق کی کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں تو روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. رہی بات وہ جو 40 نمازوں کا اور اس کے فوائد کو, تو یہ اضافی فوائد ہیں, یعنی یہ ایک ضمناً ہم کو فائدہ مل رہا ہے اور اس کو بھی کریں, ضرور کریں, بونس کی طرح. بونس اس کو مل رہا ہے. تو اب اس بونس کا فائدہ اس وقت دیا جاتا ہے جب بونس اس کو جو پہلی چیزیں رہتی ہیں, اصولی چیز رہتی ہیں, اس کو پہلے کیا جائے, بونس بعد میں. ہاں, اس کو بعد کی چیز بعد میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہے نا کوشچن کا آنسر نہیں دے اور وہ بونس کے متمنی ہو. پہلے آنسر لکھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کو بونس ملے گا. تو اس حساب سے نیت یہ کرے کہ مجھے روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے. صحیح ہے. اگلا سوال مفتی صاحب آپ ہی سے, کیا حاجی کو اس بات کی اجازت ہے
کہ وہ مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ سے کچھ خرید کر اپنے ملک میں جب وہ واپس آئے اس نیت سے ان چیزوں کو بیچیں جن سے اس کو منافع ہو، فائدہ ہو؟ دیکھیں کہ اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ جو چاہے مکۃ المکرمہ میں ہو یا مدینۃ المنورہ کے اندر اگر کچھ چیزوں کو وہ خریدتے ہیں، تجارت ہی کے غرض سے خریدتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، مگر یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حج و عمرہ قسمت میں بار بار نہیں آتے، حج عمرہ قسمت میں بار بار نہیں آتے، یہ اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی جس کو چاہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو ایسے معاملے کے اندر یہ نیت نہ کرے کہ مجھے وہاں سے وہ چیز خرید کر لانی ہے اور اپنے تجارت کو بڑھانا ہے، نیت تو یہی کرنی ہے کہ مجھے ایسے دیار میں جانا ہے، ایسی بارگاہ میں جانا ہے جہاں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ تو اگر ضمناً اس نے کچھ خرید لی اپنے لیے یا تجارت کے لیے تو شرعاً کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ هذا ما ظهر لي والله تعالی اعلم بالصواب۔ مولانا حسین صاحب، حج کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوگا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ کا ایک سوال کچھ یوں ہے کہ حج کی قبولیت کے کیا آثار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ میں صرف حج ہی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ یس آپ نے کہا کہ ہر حاجی یہ چاہتا ہے کہ میں حج مبرور کر لوں، کہ میرا حج قبول ہو جائے، اور اللہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس حاجی کا حج قبول کرے جو سنسیریٹی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آمین آمین۔ لیکن کبھی کبھی ہم معاملے دیکھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد بھی زندگی میں وہ خاطر خواہ تبدیلی پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انڈاؤٹیڈلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا حج چاہے قبول کر لے اور جس کا چاہے رد فرمائے، یقیناً یہ اس کی بارگاہ کے فیصلے ہیں، ہمیں اس میں چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف حج بلکہ ہر عمل کے مقبول ہونے کی ایک بہترین نشانی یہ ہے کہ اسے عمل خیر کے بعد پھر نیک اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ عمل کے بعد عمل خیر اس نے کیا ماشاءاللہ، تو پھر اسے ایک نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے ایز سون ایز پاسبل۔ یہ ہے قبولیت کی نشانی، اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایک حاجی جب واپس آ جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہو، ریولیوشن آ گیا ہو، ہی گاٹ دا ٹرینکولیٹی اینڈ سکینہ اینڈ سکون ان ہز ہارٹ اینڈ ہی از کمپلیٹلی چینج ناؤ۔ وہ نگاہیں جنہوں نے کعبہ مقدسہ کی زیارت کی ہو، اب وہ نگاہیں کسی حرام کاری کی طرف نہ اٹھیں۔ وہ زبان جس نے اس نے لبیک اللہم لبیک کہا ہو، پھر اس زبان پہ کبھی غیبت نہ آئے، کبھی چغلی نہ ہو، کبھی کسی کی دل آزاری کا سامان نہ بنے۔ وہ آنکھیں جس سے اس نے آنسو بہائے ہوں، وہ زبان جس سے اس نے رب کی تحمید و تقدیس کی ہو، اس زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکلیں جو دوسروں کے آنسوؤں کا سبب بن جائیں۔ وہ پیر جس سے اس نے طواف کیے ہوں، وہ پیر پھر کسی کیزینو کی طرف یا کسی حرام کاموں کی طرف نہ اٹھیں۔ المختصر یہی کنکلوژن ہے کہ انقلاب پیدا ہو جائے حاجی کی زندگی میں، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں اس نے حج کیا ہے، چہرے پر نورانیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، حاجی آنے کے بعد پھر زیادہ ایروگینٹ ہو جائے، علماء کرام کا گستاخ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنا شروع کر دے، یا وہ یہ کہے کہ ہم نے وہاں ایسا دیکھا، گستاخیوں کو اڈاپٹ کر کے آ جائے وہاں سے، تو بس آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ المختصر یہ ہے کہ حاجی آ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے اور اب وہ نیکی کی راہوں کا مسافر بن جائے، بس یہی ہے حج کی قبولیت کی نشانی۔ خیر الکلام ما قل و ما دل۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اس سیگمنٹ کے آخری دو سوالات آپ ہی سے ہیں کہ ایک شخص سعودی عرب میں نوکری کے غرض سے جاتا ہے اور وہاں وہ حج ادا کر لیتا ہے، کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر سوال کچھ مزید ہے، بلکہ ایک اس میں وسیع ہے، توسیع ہے، کیونکہ وہ انسان سرکار یعنی گورنمنٹ یا کمپنی کے ذریعے وہاں گیا ہوا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس کے خود کے پیسے شامل نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں کیا اس شخص کا حج ادا ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ حج ادا ہونے کے اندر تو کوئی چندہ مذائقہ نہیں کہ وہ حج انشاءاللہ مولا تعالیٰ ضرور قبول ہوگا، حج ادا ہو جائے گا۔ رہی بات کہ وہ حج نفلی طور پر ادا ہوگا یا فریضے طور پر ادا ہوگا،
اس میں بات ہے کہ یہ یہاں پر یہ پوائنٹ میرے حساب سے شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ نفلی ہوگا یا حج فریضہ ادا ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جس وقت اس نے حج کیا وہ صاحب استطاعت تھا یا نہیں تھا. اگر صاحب استطاعت تھا، اگرچہ اس کا کچھ اس میں پیسہ وغیرہ نہ لگا ہو اور اس نے اس حالت میں حج کر لیا تو اس کا حج فریضہ ادا ہو جائے گا. اور اگر اس وقت وہ صاحب استطاعت نہیں تھا اور حج کر لیا تو حج تو ادا ہوگا مگر نفلی ادا ہوگا، اور جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ سے حج کرنا ضروری ہوگا. هذا ما ظهر لي وتعالى اعلم بالصواب. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جواب صاف ہے، کلیئر کٹ ہے. آخری سوال مفتی صاحب، حج سے واپسی کے بعد یہ بات سننے میں آیا ہے کہ حاجی کو 40 دنوں تک گھر ہی میں رہنا چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی کراہت نہیں. جی جی جی. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے. تو رہی بات حج کے بعد یہ 40 دنوں تک اپنے گھر میں رہنا، یہ من گھڑت باتیں ہیں اور اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. ہاں، اس بات پر میں مزید یہ بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی حضرت محب مکرم حضرت مولانا حسین صاحب نے حج کے اثرات کے حوالے سے کہا، اس کو اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے کہ اس نے جس دیار پاک کی زیارت کر کے آیا ہے تو وہ جو اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لایا ہے یا جو اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس توفیق کا احترام کر لیں. اس کو اب وہ کسی اور طرف نہ جائے، ورنہ آج کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے نام کے آگے حاجی لگا لیا یا حجن لگا لیا، بس یہ حج کرنے کا مطلب رہ گیا. عمرہ کر لیا تو ہم نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، حجن. تو صرف ٹائٹل لگانے سے نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا تو وہ گویا ایسا ہو گیا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اب گناہوں سے پاک ہونے کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہم اسی حالات میں رہتے ہیں اور اس معاملات کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نہ وہ حج کے اثرات کے حج کے قبول ہونے کے اثرات ہیں اور نہ ہی وہ حاجی کہلانے کے لائق ہیں. ایسے بندوں کو چاہیے کہ جب بھی ایسے مقام کی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس توفیق کا احترام کریں اور اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں اور وہ وعدہ کریں کہ ہمیں اب اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقصد تخلیق کو ہمیں مکمل کرنا ہے. هذا ما ظهر لي وتعالى عالم بالصواب. تو حضرات گرامی، ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارا موضوع آج رہا حج. آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ روزانہ شب و روز کروڑوں لوگ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنا گھر ہمیں دکھانے کا موقع دے دے. اور ناظرین، اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب خوش قسمت مانیے، کیونکہ ان کروڑوں لوگوں میں سے انتخاب آپ کا ہوا ہے، یعنی کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو قدم قدم پر سہولت عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کے حج کو، جیسا کہ حضرت گرامی نے کہا، کہ حج مبرور عطا فرمائے. مگر ایک بات پر میں زور دیتا ہوں کہ ہر قدم پر ادب کا دامن نہ چھوٹے، چاہے وہ مکۃ المکرمہ ہو یا پھر مدینۃ المنورہ میں. اور آخر میں بس میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم گنہگاروں کا سلام ضرور عرض کریں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار ہم سب کو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا دیدار نصیب فرمائے. اپنی دعا میں یاد کریں. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.